اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے اصول اور ضوابط بتلاتا ہے. اگر ہم اس پر چلیں گے تو ایک شریف، بااخلاق، باعزت، کریم مانے جائیں گے. اگر ان آداب کا ہم نے خیال نہ کیا، صرف علم اپنے پاس رکھے اور عملی میدان میں ہم اگر پیچھے رہیں، ہمارا لباس درست نہ ہو، ہماری بول چال اسلامی طرز پر نہ ہو، ہمارا رہن سہن اور ہمارا دوسروں کے ساتھ سلوک صحیح نہ ہو، تو یہ صحیح مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. صحیح مسلمان وہی ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اسی لیے اسلامی تعلیمات ہمیں ان تمام ایسے امور سے بچاتی ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور تاکہ ہمیں اجر و ثواب میں اضافہ ہو اور ایک پرسکون ماحول میں ہم زندگی گزاریں. آئیے، آج کا جو ہمارا لباس ہے وہ بہت ہی بگڑا ہوا لباس ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے آج ہم لباس اور زینت کے آداب کے ٹاپک پر چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارا لباس کیسا ہو. کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کا اگر ہم لباس دیکھتے ہیں اور ہماری بہنوں کا بھی لباس اگر ہم دیکھتے ہیں تو غیر مسلموں جیسا لباس نظر آتا ہے. ایسے لوگ جس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں یقین نہیں، جو اللہ پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، کفر کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس طرز پر آج ہمارے نوجوان بہنیں، بھائی لباس پہن رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پہنا رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اسلام کیا ہمیں لباس پہننے میں، زیب و زینت اختیار کرنے میں کوئی اصول اور کوئی ضوابط دیتا ہے یا نہیں، ہم اس کو جانیں گے. ہاں، بہت سے ایسے اصول اور ضوابط ہیں کہ آپ اس طرح کا لباس پہنیں تو آپ صحیح معنی میں ایک مسلمان کہلانے کے لائق ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لباس ہمارا پاکیزہ، باوقار اور مہذب ہونا چاہیے. اگر میسر ہو تو نیا لباس پہننا تقوی کے خلاف بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، نیا لباس پہن رہے ہیں، تو تقوی اس سے نہیں ختم ہوگا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ صوفیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ موٹا دھاٹا لباس پہننا پسند کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تقوی والا لباس ہے. وہ اس طرح بوریا بستر ڈال کر ایسے ہی سو جاتے ہیں، ایسے ہی آڑے ٹیڑھے کپڑے پہنتے ہیں، بغیر استری کے، بغیر یعنی میلے کچیلے کپڑے پہنتے ہیں، پاکیزہ کپڑے نہیں پہنتے اور اس کو تقوی سمجھتے ہیں. اللہ کا ڈر ہمارے اندر بہت ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے. بلکہ پاکیزہ لباس ہو اور نیا لباس بھی پہننا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اس کا اثر اس کے جسم پر دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور یہ پہلی بات ہوئی، لباس ہمارا پاکیزہ ہو، مہذب ہو. اور دوسری، لباس کے سلسلے میں اس کا اصول یہ ہے کہ لباس مکمل چھپانے والا ہو. مکمل جو مرد کا جو لباس سطر ہے وہ تو کم سے کم چھپا رہے، ساتر رہے. اور عورت کا جو سطر ہے، جو عورت مکمل پردہ ہے، تو وہ پوری ڈھکی رہے. ایسا لباس کہ جس کے پہننے سے اس کے جسم ظاہر ہو رہے ہیں، اس کے اعضاء و جوارح نظر آ رہے ہیں. لباس پہن کر بھی وہ برہنہ ہے، ننگے ہیں، تو لباس پہننے کا مطلب ہی نہیں ہے. لباس پہنا جاتا ہے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے. اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ ظاہر ہونے لگے، اور نہ ہی اتنا باریک ہو کہ بدن جھلکنے لگے. تو آج کل کے جو لباس ایسے ہی ہیں کہ قریب کپڑا پہنتے ہیں لیکن اندر کی چیزیں آسانی سے دکھائی دینے لگتی ہے. تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے. تو ایسے لباس پہننے سے ہمیں
بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مرد اور عورت لباس کے انتخاب میں ایک دوسرے کا رنگ اختیار نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں لعنت فرمائی ہے، بخاری کی حدیث میں لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے مرد عورت کا لباس نہ پہنے اور عورت بھی مرد کا لباس نہ پہنے۔ اور آج کل بالکل الٹا ہو رہا ہے، مرد وہ اپنے ٹخنے چھپا رہے ہیں، عورتیں اپنے ٹخنے ظاہر کر رہے ہیں، عورتیں اپنا کپڑا اوپر سے اوپر کرتی جا رہی ہیں، مرد اپنا کپڑا نیچے سے نیچے کرتا جا رہا ہے، جبکہ مرد کو چاہیے کہ وہ ٹخنوں سے کم اوپر کپڑا رکھے۔ لیکن آج ہمارے لباس کا معاملہ کیا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر ہم چلتے ہیں، ہم پہنتے ہیں کپڑا، تو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے لباس کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فخر اور نمائش کا سبب بننے والا نہ ہو۔ ایسا لباس نہ پہنے جس سے آپ کے اندر غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے۔ اور اسی طریقے سے ایسے لباس سے بھی منع کیا گیا ہے جس میں تصاویر ہو، یا جو جانوروں کی تصاویر یا جاندار کی تصاویر ہوں، اور اسی طریقے سے جو غیر مسلموں کے علامتیں اس کے اندر ہو، جیسے صلیب کا نشان ہے، یا اسی طرح غیر مسلموں کے کچھ علامتیں اس کے اندر ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج ہم ایسے لوگوں کا لباس پہن لیتے ہیں چونکہ فری میں وہ چیز ملتی ہے، سستے میں ملتی ہے، اور خرید کر پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، جس میں غیر مسلموں کی عبادتوں کی علامتیں ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لباس کے سلسلے میں احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ مرد سونے کا استعمال نہ کریں، ریشمی لباس نہ پہنیں، اور عورتیں ریشمی لباس پہن سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ بتائی گئی بات کہ مرد کا لباس کی حد کہاں تک ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہے، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنا تہبند، اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے، اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنا اوپر کپڑا پہنتے ہیں یا کتنا نیچے کپڑا پہنتے ہیں۔ مجھے کسی پر بولنے کی، تنقید کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے اور اپنے لباس کو درست کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے لباس پہننے کے سلسلے میں یہ ادب بھی آپ یاد رکھیں کہ ہم پہنتے وقت سیدھے طرف سے پہلے پہنیں، جیسے پہلے سیدھی آستین پہلے داخل کرے، پیجامہ یا پینٹ پہنتے وقت پہلے سیدھے طرف سے پہنے، اور اتارتے وقت میں بائیں طرف سے اتارے، اور پیر کی جانب سے، بائیں پیر کی جانب سے یا بائیں ہاتھ کی جانب سے اس کو اتاریں۔ یہ کہ ہے لباس پہننے اور اتارنے کے سلسلے میں ایک ادب بتلایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیا لباس پہنتے وقت دعا پڑھنا مسنون ہے۔ دعا کیا ہے؟ نیا لباس پہنتے وقت کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور بھی اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے سفید کپڑا پہننا مسنون ہے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں، اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہننا پسند کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی ادب یہ ہے کہ اس سلسلے میں جسم اور کپڑوں کی پاکی صفائی کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا اور اس کو پسند کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث بھی ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ہم پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں، نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں اور خوشبو والا لباس پہنیں تاکہ دوسروں کو ہم سے تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ٹوپی کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس ماحول میں ٹوپی پہننا ایک عادت ہے تو وہاں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے مسلم معاشرے میں، ہندوستان کے معاشرے میں ایک مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ ٹوپی پہنتا ہے،
تو ٹوپی پہننا ایک عادت ہے یہاں کے حالات کے حساب سے، تو ہم اس کو اختیار کریں، اس کو پہنیں۔ یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، ایک عادت یعنی وہاں کے جو ہے ماحول کے حساب سے ہم کپڑا اختیار کریں۔ اور بعض جگہ پر یعنی ٹوپی پہننا بالکل بھی وہاں پر جو ہے درست نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر جو ہے بغیر ٹوپی کے رہے، اور جہاں پر ٹوپی پہننا وہاں کا ماحول ہے یا رومال اوڑھنا وہاں کا ماحول ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ لوگ رومال اوڑھتے ہیں، تو وہاں کے ماحول کے حساب سے رومال اوڑھے، یا یہاں کے ماحول کے حساب سے ٹوپی پہنے، اور بعض جگہ پر جو ہے یعنی وہاں کے ماحول کے حساب سے آپ کیا ہے اختیار کریں۔ اور اسی طریقے سے لباس کے معاملے میں اور سر کے بال کے معاملے میں، شکل و صورت اختیار کرنے کے معاملے میں، یہ فاسق، بدکار اور گنہگار لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ آپ جوس کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہاں ادھر دیکھیے، جوس بعد میں بھی مل جائے گا لیکن یہ باتیں بعد میں نہیں ملے گی دوستو۔ بہت اہم بات ہے کہ بہت سے نوجوانوں کے آج سر کے بالوں کو اگر دیکھیں، بالکل اگر میں یہ بات کہوں تو بہت یعنی غلط نہیں ہوگی کہ جانوروں کی طرح اپنے سر کے بال کٹا رہے ہیں۔ کوئی پگ کی طرح اپنا بال رکھ رہا ہے، کوئی جو ہے کلب کی طرح، کوئی اور جانور کو دیکھ لے اس کی طرح بالکل جو ہے شیپ بنا رہا ہے اپنے، جیسے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے بال دیکھیں اس طریقے سے اس طرف سے کٹے ہوئے ہیں، بس بطور نمونہ میں بتا رہا ہوں، اس کی جو ہے انسلٹ نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو اس طریقے سے منع ہے کہ یہاں پر بہت بال رکھ لیں اور اس طرف سے مکمل کاٹ لیں، یہ جائز نہیں ہے، اس کو قضا کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدھے سر کے بال کاٹنا اور آدھے سر کے بال رکھنا منع ہے، یا تو پورے رکھے یا تو پورے کاٹے، ایک جو ہے ایک لیول سے رکھے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے آپ کے یعنی آپ کا سر نظر آئے یعنی بعض جگہ کا، اور بعض جگہ بالکل جو ہے آپ کے بال بڑے رکھے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی شکل و صورت اختیار کرنا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیٹوز بنا لیتے ہیں اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر، اپنے ہاتھ پر، اور اس طریقے سے یعنی بعض لوگ تو نعوذ باللہ پورے جسم پر بھی اس طرح ٹیٹوز لگا لیتے ہیں۔ بعد میں کچھ لوگوں کی جو ہے تصویریں سامنے آئی کہ وہ پہلے یعنی اپنے جسم پر، اپنے پورے چہرے پر ٹیٹوز جو ہے یا پھر اس طرح کی جو نقش و نگاری جو گود کر کرتے ہیں، تو اس کو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو جب ان کا چہرہ دیکھا گیا تو پورا کا پورا چہرہ اس طرح سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی سانپ کی تصویر، کوئی شیر کی تصویر، اور کوئی جو ہے کسی اور کو پسند کرتا اس کی تصویر، کوئی دل کی تصویر اپنے جسم پر جو ہے گود لیتا ہے، منع ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت یعنی اچھے رنگ و روپ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، تو آپ کیوں اپنا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، کیوں اپنا جسم بگاڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں، کوئی وہ ہیرو کو دیکھ کر، کوئی ہیروئن کو دیکھ کر، کوئی اور جو ہے سیاست دان کو دیکھ کر اس کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اس کے جیسے چال ڈھال اختیار کرتے ہیں۔ آپ ہرگز ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نافرمان ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، گنہگار ہیں، ایسے لوگوں کو یعنی مشابہت اختیار نہ کریں، ورنہ وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو جس کے ساتھ پسند، جس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو بے نمازی ہے تو بے نمازی کو فرعون، شداد، قارون، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو نمازی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ تو اس طرح سے جو جس کو پسند کرتا ہے اس کے حساب سے اس کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہم لباس کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، ایسے اللہ کے نافرمانوں کا لباس نہ پہنیں۔ اور اسی طریقے سے لباس اور زینت اور دنیاوی چیزوں کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھیں۔ اگر کوئی 10,000 کا لباس جوڑا پہن رہا ہے، خصوصاً ہماری خواتین بہنوں کے سلسلے میں کہ 10,000 20,000 50,000 1 2 لاکھ کے جو ہے کپڑے پہنتے ہیں، ایک رات 2 رات یا پھر کبھی کبھار پہن لیتے ہیں، زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ پہن لے تو بہت ہو جاتا ہے۔ تو اتنے لاکھ، اتنے ہزاروں کے جو کپڑے آپ خریدتے ہیں، تو آخر کیوں اتنا اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اپنے شوہروں کا پیسہ، اپنے باپ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے، کوئی پہن رہا ہے،
تو جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ لباس خریدنے کے لیے، تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آپ سے جو کمتر لوگ ہیں، جو لباس آپ کے پاس ہے تو اتنا بھی لباس، اتنے پیسے کا لباس نہیں پہن سکتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ غریب کی طرف دیکھو، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس لیے کہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھو۔ یعنی جو میرا لباس ہے، میرا کپڑا ہے، اگر میں جو ہے اس کو جو یعنی مجھ سے زیادہ جو مہنگے کپڑے پہن رہا ہے اور اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اگر میں اس کو دیکھوں تو اپنا لباس حقیر لگے گا۔ اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو جو ہے یہ خوبصورتی نظر نہیں آتی، بلکہ جو ہے انسان بغیر کپڑوں کے بدصورت نظر آتا ہے۔ یا یہ کہ اگر اس سے بھی جو ہے اور گئے گزرے کپڑے ہوں تو اگر انسان یہ سوچے تو پھر اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کپڑے خریدنے میں، کپڑے پہننے میں، یا دنیا کے کسی بھی معاملے میں، گاڑی کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، جو اپنے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، دوسروں کو جو نہ دیکھو، کیونکہ اس سے کیا ہوگی، ناشکری اپنے اندر آئے گی۔ اور اسی طریقے سے مردوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کرنا مسنون ہے، سنت ہے، اور عورتیں بھی جو ہے خوشبو کا استعمال کریں، لیکن اجنبی لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ گھر میں لگا سکتی ہیں، عطر لگا سکتی ہیں، پاؤڈر لگا سکتی ہیں، زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کے سامنے، لیکن باہر نکلتے وقت ایسی خوشبودار چیز اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر نہ لگائے کہ جس سے دوسرے مردوں کو اس کی خوشبو پہنچے، ورنہ ایسی عورت زانیہ کہلاتی ہے، ایسی عورت زانیہ کہلاتی ہے، اللہ المستعان۔ تو آج ہماری خواتین گھر میں تو ایسی ویسی حالت میں رہتی ہیں، لیکن جب بازار کے لیے نکلتی ہیں تو سچ دھج کر نکلتی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت بن کر نکلتی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے تو ایسی ویسی حالت میں رہتی ہیں، باہر والوں کو دکھاتی ہیں۔ یہ ویڈیو کے سامنے آنے کے لیے، فوٹو میں اچھا نظر آنے کے لیے، بہت ہی جو ہے سندر لگنے کے لیے، اور دوسروں کو یہ فوٹو بھیجنے کے لیے اس طرح سے یعنی خوبصورت بنتی ہیں، لیکن گھر میں ایسی ویسی حالت میں رہتی ہیں، جبکہ ایک معتدل اور ہمیشہ جو ہے یعنی متوازن طریقے سے اپنے آپ کو خوبصورت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو یعنی اچھا بنانے کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، مجھے اچھا بنایا ہے، اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے۔ اس کے لیے اسی طرح سے یعنی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے ابو داؤد، نسائی، ترمذی کی، کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ہو مگر مہک نہ ہو، اور مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک تو، خوشبو تو ہو مگر رنگ نظر نہ آئے۔ تو کیونکہ جو ہے یہ رنگ و روپ عورت کا معاملہ ہے، اور باہر نکلتے وقت یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، اسی لیے اس کی مہک نہ ہو، اس کی خوشبو نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں یعنی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جوتا چپل کا معاملہ ہے، جوتے پہنتے ہیں ہم، اس کے بھی اسلام نے کچھ آداب بتلائے ہیں، اس کے بھی آداب کو ہم ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جوتا ایک یا چپل یعنی ایک ہی پیر میں نہ پہنے، ایک ہی پیر میں پہن کر چلنا منع کیا گیا ہے، چونکہ اگر آپ ایک ہی پیر میں پہنیں گے، دوسرا پیر میں نہ پہن کر اسی طرح چلیں گے تو انبیلنس ہوگا، تو اس سے جو ہے آپ کے جسم کے اعضاء بگڑ سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر سلف صالحین کے معاملے میں آتا ہے کہ اگر ان کا جوتا ایک طرف کا ٹوٹ جاتا، چپل ٹوٹ جاتی، تو دوسرا ہاتھ میں لے کر چلتے تھے، اس پر جو ہے چل کر نہیں جاتے تھے، چونکہ منع کیا گیا ایک حدیث میں، اور دوسرا صحت بھی سے خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جوتا یا چپل اتارنے کی سنت یہ ہے کہ جب آپ جو ہے اتار رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ سے اتاریں، اور اگر پہن رہے ہیں تو سیدھے جانب سے پہنیں، پہلے سیدھے پیر میں پہنیں، ساکس ہو یا شو ہو یا چپل ہو، جو بھی چیز پہن رہے ہوں پہلے سیدھے پیر میں پہنیں، اور اتار رہے ہوں تو لیفٹ پیر کا اتاریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایسی سنتیں جس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اگر آپ یہ اسلام کا حکم سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر کریں گے تو اس پر اجر بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے یعنی لباس کے معاملے میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یعنی چیتے کی کھال ہوتی ہے یا کہ چیر پھاڑ کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں، ایسوں کی کھال پر، ایسوں کے چمڑے پر بیٹھنا منع ہے، چونکہ جو ہے وہ ان کی خصلت کہیں
اس شخص کے اندر نہ آ جائے، کیونکہ جو چیر پھاڑ کھانے والے جو جانور ہے، تو خون خار جو جانور ہے، تو ایسوں کی جو ہے صفت ان کے اندر نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے سلسلے میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ خواتین کے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو گودیں اور اپنے بالوں میں یعنی آرٹیفیشل بال، مصنوعی بال نہ جوڑیں، یا خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ نہ پیدا کریں، اور اسی طرح پلکوں کو اور ابرو کے بال نہ نکالیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ بہت سی خواتین جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، جن کی چوٹی چھوٹی ہوتی ہے، تو جو ہے اپنی چوٹی کو بڑی بتلانے کے لیے فنکشنز میں جاتے ہیں، یا کسی اور کو دکھلانے کے لیے، یا رشتے کے وقت میں ایسے بال اضافی لگا لیتے ہیں جو آپ کے نہیں ہیں، تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ایسا مت کر، جو آپ کے پاس ہے وہی دکھائیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سے خواتین اپنے بالوں کو یعنی اپنے دانتوں کے اندر یعنی درمیان میں جو ہے جگہ بناتی ہیں، اس سے کیا ہے دانت خوبصورت نظر آتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے یہ بال نکالنا اور یہاں کے بال نکالنا، پلکوں کے بال، ابرو کے بال، اس سے بھی کیا ہے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام لعنتی کام ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو فطرت میں شامل کیا ہے، جس کا تعلق ہمارے لباس سے بھی ہے، ہمارے جسم سے بھی ہے، زیب و زینت کے اختیار کرنے سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کے کاموں میں سے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک تو مرد کے لیے مونچھیں کٹوانا، مونچھیں رکھنا نہیں، آج کل ایسا رکھتے ہیں مونچھیں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت بنانے کے لیے، اور ہیروز کو دیکھ کر جو ہے وہ چونکہ مونچھ بڑے رکھتا ہے اور ہم بھی مونچھ بڑے رکھ رہے ہیں، تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے، مونچھ کٹوائیں۔ اس سے کیا ہے، ایک تو جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی چیزیں جو ہے اندر جاتی ہیں، وہ جراثیم جو اٹکے ہوئے ہوتے ہیں بالوں میں وہی اندر جاتے ہیں، اور دیکھنے میں بڑا گندا معلوم ہوتا ہے، بڑا خراب معلوم ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مونچھیں کٹوانا ایک فطرت ہے، ایک صحیح ایک انسان ہے تو مونچھیں رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے داڑھی بڑھانا یہ بھی فطرت میں سے ہے، داڑھی کاٹنا فطرت نہیں، داڑھی بڑھانا فطرت ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کتنا جو ہے داڑھی رکھتے ہیں، کتنا کٹاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسواک کرنا، جو مسواک ہے یا برش ہے اس کو کرنا یہ بھی سنت ہے، دانت صاف کرنا۔ اور اسی طریقے سے ناک کو صاف کرنا یہ بھی فطرت میں سے ہے، ناخن کو تراشنا، ناخن کو کاٹنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے، فطرت ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا ہے، بہت سی خواتین خوبصورتی کے لیے ناخن بڑے رکھتے ہیں، بہت سے جو ہے نوجوان خوبصورتی کے لیے ناخن بڑے رکھتے ہیں، یہ کیا ہے فطرت میں سے نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جسم کے جوڑوں کو دھونا، یہ سب جوڑ ہے، یہ سب جوڑ ہے، یہ تمام جو جوڑ ہے اپنے جسم کے، یہ تمام جوڑوں کو دھونا یہ بھی کیا ہے فطرت میں سے ہے۔ اور بغلوں کے بال نوچنا یا صاف کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، استنجا کرنا یعنی پیشاب وغیرہ کے بعد پانی استعمال کرنا، اور کلی کرنا یہ فطرت میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے ختنہ کرنا یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ بغلوں کے بال اور شرمگاہ کے بالوں کو 40 دن سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو فطرت کے خلاف کام ہے، صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ان باتوں کو ہم ملحوظ رکھیں اور ان باتوں کو ہم جو ہے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ چند اہم چیزیں تھیں جس کا تعلق خود اپنی ذات سے تھا، اپنی جسم سے اس کا تعلق تھا، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں میں تعلیم کا تو شوق ہے، علم حاصل کرنے کا شوق ہے، سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات کرتے ہیں، لیکن عملی معاملے میں بالکل پیچھے۔ لباس کا معاملہ بالکل ٹیڑھا، یعنی جیسے چاہے ویسے نماز میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پوری جو ہے ان کی پوری ہسٹری نظر آ جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، خود ہم پہننے والے خود دیکھتے ہیں کہ جو ہے
کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے وہ اور بالکل یعنی شرنکیبل ہوتی ہے وہ. جب نیچے جاتے ہیں جھکتے ہیں بالکل نظر آنے والی چیز ہے وہ, بالکل ہٹنے والی چیز ہے. اس لیے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, خذوا زینتکم عند کل مسجد, مسجد میں آتے وقت زینت کو اختیار کرو کہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے دوستو اور بھائیو, اللہ عز و جل نے ہم کو جو ہے اپنی فطری چیزوں کی پورا کرنے کے لیے, فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شادی بیاہ کرنے کی جو تعلیم دی ہے, شادی کر کے ہم اپنی جو ہے جذبات کو, اپنی تسکین کو پورا کریں. تو جو یعنی شادی شدہ جو جوڑے ہیں, جو شادی شدہ لوگ ہیں, ان کے لیے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. اس کے ازدواجی تعلقات کے کچھ آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں اگر آپ آج نہ سیکھیں تو پھر کل آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا. آپ کے ماں باپ نہیں سکھا سکیں گے یہ چیزیں, آپ کے ماں اور آپ کے باپ شرمائیں گے یہ تمام چیزیں سکھانے سے. اسی لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر جب شادی کریں تو دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کے پڑھ کر یہ دعا پڑھیں. اور اسی طریقے سے میں نے کل ایک دعا پوچھی تھی, شرجیل صاحب جس کا انعام حاصل کیے, شرجیل صاحب کو چھوڑ کر کوئی وہی دعا پھر دہرائے گا, وہی دعا پڑھے گا تو پھر اس کو بھی جو ہے آج انعام دیا جائے گا. یعنی کل جو جانور کے ہاتھ پر نئے یا پھر جو ہے نئی سواری پر خریدنے کے بعد اس پر جو ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنے کی جو ہے تعلیم دی گئی تھی, بتایا گیا تھا, وہ دعا شادی کرنے کے بعد شوہر اپنی جو ہے دلہن کے سر کے اوپر پیشانی پر جو ہے ایسا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر وہ دعا پڑھے. کون بتائیں گے؟ بڑے حضرات, ہمارے بزرگ حضرات ہو یا پھر نوجوان؟ نہیں, شرجیل بھائی کو چھوڑ کے, متین بھائی نہیں, چلو ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے, جو آپ میں شادی شدہ ہے ان سے, جو شادی شدہ نہیں ان سے بالکل بھی نہیں یہ تمام چیزیں, کہ کون شادی کرنے کے بعد یہ دعا جو ہے پڑھا ہے, یہ سنت پر عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ. آئیے صاحب, آپ کو آج انعام ہے, ماشاءاللہ ہونا چاہیے. دیکھیں تمام چیزیں ہم اسی لیے برکت نہیں ہماری زندگی میں, ہمارے چیزوں میں برکت اسی لیے نہیں. بارک اللہ, ماشاءاللہ. آئیے آپ کی ویڈیو کے سامنے چلیے ماشاءاللہ. عمل کے لیے, ترغیب کے لیے باتیں جو ہے کل آپ بھول بھی جائیں تو یہ چیز یاد رکھیں گے انشاءاللہ, یاد کر کے یا اس بات پر, اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. بہرحال وہ دعا یہ ہے, یاد کریں آپ, اللہم انی اسألک خیرہا, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتها علیہ. یہ دعا ہے, اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے اندر تیری ودیت کردہ تمام تر بھلائیوں کا طالب ہوں, اور تجھ سے اس کی برائی اور اس کے اندر تیری طرف سے ودیت کردہ تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں. یعنی اس سواری کے اندر یا اس عورت کے اندر اگر جتنا خیر ہے میں وہ تجھ سے مانگتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو جائے, اور اس کے اندر جتنا شر تو نے رکھا ہے, جتنی برائی رکھی ہے, اس کی زبان خراب ہے, اللہ اس کی بد زبانی سے مجھے بچائے. اس کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے دوسرے پر, اللہ اس کا ہاتھ مجھ پر اٹھنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ زیادہ خرچہ کرنے والی عورت ہے, اللہ تعالیٰ زیادہ خرچہ کرنے سے بچائے. اور اس طریقے سے بہت ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کی یعنی اس کی جو ہے اس کے اندر پکانا نہیں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پکانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام چیزیں اس کے اندر دعا کے اندر معنی آ جاتا ہے. تو یہ دعا آپ یاد کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو خیر حاصل ہوگا. اسی لیے آج ہم یعنی ازدواجی جوڑوں میں برکت نہیں دیکھتے ہیں. کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ چونکہ تمام سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ المستعان. تو اس پر جو ہے انشاءاللہ آپ عمل کریں. اور اسی طریقے سے پہلی رات کے دن دلہا دلہن کے لیے مستحب ہے کہ وہ دونوں مل کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں, کیونکہ ایسا کرنا سلف صالحین سے ثابت ہے. اور اسی طریقے سے ہم بستری سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور اسی طرح اس سلسلے میں حدیث ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے مجامعت کرنے سے پہلے دعا کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازے تو شیطان کبھی اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اسی طریقے سے بہت ساری سنتیں ہیں جس پر جو ہے یعنی ہم بستری کے بعد یعنی سونے سے پہلے کوئی چیز کھانے سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ وضو کر لینا مسنون ہے. اور حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے مجامعت کرنا حرام ہے. اور اس کے علاوہ ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں,
خلوت میں صحبت کے وقت میں جو باتیں ہوتی ہیں یہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین آدمی وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے خلوت کرے اور پھر وہ خلوت کے رازوں کو پھیلائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شادی ہو گئی، پہلی رات میں کیا کرتے ہیں، پہلی رات ہونے کے بعد دوسری صبح کیا کرتی ہیں، عورتیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، کیا بات ہوئی۔ اب وہ دوست ہے، فرینڈ ہے، اس انداز میں جو ہے وہ پوری باتیں ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، انہوں یہ بولے، میں یہ کری، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے بدترین لوگ ہیں جو ہے اس طرح اپنے خلوت کے رازوں کو عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور یہ برائی عام ہے۔ اس کو کیا ہے، ایک مزے کے طور پر لیتے ہیں، ایک خوشی کے طور پر لیتے ہیں، ایک شادی کا جو ہے ایک مزہ، ایک لطف جو ہے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، سب مل کر ہنستی ہیں، سب مل کر جو ہے ایسے ویسے یعنی باتیں کرتی ہیں۔ اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بدترین لوگ ہیں، بہت ہی خراب لوگ ہیں، بہت ہی بد اخلاق لوگ ہیں جو اس طریقے سے باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی نوجوانوں کا بھی معاملہ ہے کہ وہ رات کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا کہ جو ہے میاں بیوی ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرے، اچھا رہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے خاوند پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ خاوند کے ان پر ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر جیسے ہیں، بیوی کے بھی حقوق شوہر پر ویسے ہی ہیں۔ اور اسی طرح شوہر بیوی اللہ عز و جل نے ایک پاکیزہ جوڑا بنایا ہے، ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے خوشی میں شریک ہونا، دونوں مل کر، دو پہیے مل کر جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تعلیم دی ہے۔ اس وجہ سے زندگی میں اگر کوئی کسی سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے عورت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کبھی جو شوہر کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو بالکل جو ہے ناپسند نہ کرے، اپنے شوہر کو وہ بالکل ناپسند نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شوہر یعنی اس کو اچھا کماتا ہے، اچھا جو ہے رکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ہے یعنی وہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا عیب ہے جس کو عورت پسند نہیں کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی تمام چیزوں کو جو ہے یعنی ناپسند نہ کرے، اپنے شوہر سے طلاق لینا، خلا لینا ایسا نہ کرے۔ اور اسی طرح بیوی کے اندر بہت ساری خوبیاں، اچھا پکاتی ہیں، اچھا کھلاتی ہے، اچھا رکھتی ہے، آپ کے پیر دباتی ہے، سر دباتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، بس اس کے اندر کیا ہے، ایک ایسا عیب ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، وہ گوری نہیں ہے، بس اتنا ہی جو ہے، لیکن سب کچھ ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے تو ایسی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو مجھے پسند نہیں ہے، اتنے سارے چیزیں آپ کے لیے کر رہی ہیں۔ اگر آپ باہر سے اگر کسی نوکرانی کو رکھیں، خالی برتن دھونے کے لیے 2-3 ہزار روپے لے لیتی، جھاڑو مارنے کے لیے 2-3 ہزار روپے لے لیتی، کپڑے دھونے کے لیے 2-3 ہزار روپے لے لیتی، بچوں کی تربیت کے لیے 4-5 ہزار روپے لے لیتی، اس طرح 20 سے 25 ہزار تو آسانی سے نکل جاتے۔ وہ آپ اس سے شادی کر رہے ہیں، 20-25 ہزار تو آپ کے بچ گئے نا۔ تو اس وجہ سے اگر ایک عیب اس کے اندر ہے اور وہ کر کے احسان جتلاتی، کون؟ کام والیاں کر کے احسان، اس کو فون کر کے بلانا، آؤ ماں کا کام ہے، ماں مصیبت میں، پریشانی میں، ہم نیاز تو نہیں ہوتا، ہم کو پکا کے کون تھا؟ بیوی اٹھنے سے پہلے پکا کے رکھتی، کپڑے خراب ہونے سے پہلے، ضرورت سے پہلے جو ہے اس کو دھو کے دیتی، استری کر کے دیتی، ہر جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ایک عیب کی وجہ سے تم اس کے تمام چیزوں کو ناپسند نہ کرو۔ حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد یعنی شوہر کسی مومن عورت سے یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کے اندر کوئی ایک ناپسندیدہ عادت ہے تو دوسری ایسی عادتیں بھی ہوں گی جس کو وہ پسند کرتا ہے، تو ایک عیب کی وجہ سے وہ تمام عیبوں پر جو ہے پانی نہ پھیرے۔ اگر وہ جو ہے کبھی کبھار کھانے میں جو ہے نمک زیادہ ہو جاتا، مرچی زیادہ ہو جاتی، کبھی وہ ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، نیند میں ہے، کوئی اور پریشانی میں ہے، کھانے میں ذرا سا گڑبڑ ہو گئی تو اس کو تو کبھی کھانا اچھا نہیں پکاتی، تیرے کو اچھا پکانا نہیں آتا، یہ تمام
باتیں کہہ کر اس کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے تم میرے بارے میں، تم عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت کو قبول کرو، وہ تمہارے پاس قید ہو چکی ہیں، تمہارے پاس قید ہو چکی ہیں، تو قیدی کو جو ہے اپنے ساتھ اچھا رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہنے کا جو ہے تعلیم دی ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ خوش دلی سے اپنے شوہر کو یعنی اس کی اطاعت کرے، اس کی جو ہے ضروریات کو پورا کرے، اور اگر وہ شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس وقت اس کی بات کو نہ مانے، اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، چونکہ یہاں پر چھوٹے بچے بھی ہیں، ایسی باتوں سے تاکہ بہت سی چیزیں آپ کو پتہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان معاملے میں عادلانہ برتاؤ اختیار کرے۔ اس میں جو ہے ایک کے ساتھ زیادہ جو ہے جھکاؤ اور دوسری کی طرف کم جھکاؤ کرنے سے یعنی آخرت میں اس کو نقصان ہوگا۔ تو یہ آج یعنی جو چیزیں ہم پڑھے ہیں اس کا ٹاپک تھا ازدواجی تعلقات کے آداب، شوہر اور بیوی کے یعنی زندگی گزارنے کے کیسے آداب ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ تو ایک ہم جو ہے ادب پڑھے جو بڑوں کے لیے بہت ہی جو ہے ضروری ہے، اور اس کے بعد جو یعنی ایک اور ادب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ ہے پڑوسیوں کے آداب۔ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کا گھر دوسرے کے گھر کے پاس بازو ہوتا ہے، یا آپ کا پڑوسی آپ کے بازو والا ہے، یعنی مجلس میں ہو یا کہ بس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کا وہ پڑوسی ہے، یا کہ کار میں بیٹھے ہوئے آپ کا پڑوسی ہے۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے، کلاس میٹ بھی آپ کا جو ہے پڑوسی، آپ کا ساتھی ہے۔ تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کا اگر ہم خیال کریں گے تو ہماری زندگی کی گاڑی بآسانی گزرے گی، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارا جو سفر ہے وہ بآسانی طے پائے گا، ہماری جو مجلسیں ہیں وہ کامیاب مجلسیں ہوں گی، دلوں میں کوئی اس طرح کی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں رہے گی۔ دوستو اور بھائیو، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو پس چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، تکریم کرے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو پڑوسی کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور یعنی بات کا ہم خیال رکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے اتنی اونچی عمارت نہ بنائی جائے جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو دھوپ اور ہوا نہ لگے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ کی تکلیف دینے کے لیے، اس کی ہوا اور اس کی دھوپ روکنے کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پڑوسی کی غیر موجودگی میں اگر پڑوسی نہیں ہے، اس کے جو باہر اس کی گاڑی رکھی ہوئی ہے یا اس کا جو ہے اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا گھر ہے، اس کی مال ہے اور گھر میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو ہے اس کی تمام چیزوں کی حفاظت کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرے۔ آج کیا ہوتا ہے جو ہے گھر میں کوئی نہیں ہوتے ہیں یا پھر اس کا شوہر نہیں ہوتا ہے، باہر گیا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر جا کر چوری کر لیتے ہیں یا کہ جو ہے ناکا جھوکی کرتے ہیں یا غلط نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، بلکہ پڑوسی کی جو ہے عزت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے اندر کچھ عیوب ہیں تو ان عیوب کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، اس کے اندر کچھ خرابی ہے تو لوگوں کے سامنے بتاتے پھرتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کو جو ہے کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ دیں، آواز کے ذریعے بھی تکلیف نہ دیں۔ بڑی بڑی آوازوں سے آپ ہنس رہے ہیں، بڑی بڑی آوازوں سے آپ باتیں کر، ایک روم میں ہیں تو جو ہے آپ فون کر رہے ہیں، آپ ایک گھنٹہ بات کر رہے ہیں اپنے دوست کے ساتھ، ہنسی مذاق، اور دوسرا بیچارہ سو رہا ہے، اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بلند آواز یا ریڈیو ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے پڑوسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، غلط بات ہے۔ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، گھر کے بازو شادی ہوتی ہے
اور اتنی بڑی آواز سے جو ہے یعنی گانے لگاتے ہیں، ناچتے ہیں، اور گھر والے کے پریشان کرتے، بازو والوں کو، محلے والوں کو، گلی والوں کو پریشان کر کے ان کی جو ہے آدھی رات یعنی برباد کر دیتے ہیں۔ آدھی رات تک، رات کے 2-3 بجے تک اس طرح یعنی آوازیں، پکاریں، گانے وغیرہ وغیرہ، اس سے کیا ہے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے یعنی ہر چیز سے کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو جو ہے ہم مد نظر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پوچھا گیا کہ قیل من یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول؟ اتنی اہم بات ہے آپ بیان کر رہے ہیں، آخر کس کے بارے میں کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے، تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اگر آپ پڑوسی ہے آپ کے، تو جو ہے آپ کو چاہیے کہ جو ہے اپنے جو ہے تمام چیزوں سے اس کو، کسی بھی چیز سے اس کو تکلیف نہ دے، اس سے بچائے رکھے۔ اگر وہ شخص آپ کے ذریعے سے جو تکلیف محسوس کر رہا ہے تو آپ صحیح مومن نہیں ہیں، پکے مومن نہیں ہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اسلام صرف نماز کے حد تک نہیں ہے، نماز کو 5 وقت آ گئے، اذان دے لی، نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، سبحان اللہ پڑھ لیتے، لیکن پڑوسیوں کو گالیاں دینا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، گانے لگانا یا ناچنا، آوازیں پکارے کرنا، شور شرابہ کرنا، اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پڑوسی ہمارا ہے تو اس کو دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں پڑوسی کی صحیح رہنمائی کرنا چاہیے۔ اس کو نماز خود جا رہے ہیں، اس کو بھی نماز کی تلقین کرے۔ اگر آپ یعنی وہ جو ہے صحیح تعلیم نہیں جانتا ہے قرآن و سنت کی، اس کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ دنیا کے معاملے میں بھی جو ہے اس کو جو ہے صحیح رہنمائی کریں، ایک پڑوسی کا حق ہے اور ایک ادب ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے معاملے میں بھی بات یاد رکھیں کہ پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اچھا کھاتے ہیں لیکن پڑوسیوں کو، یعنی پڑوسی ہمارا بھوکا ہے، پریشان ہے، وہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کی دکان نہیں چل رہی ہے، یا کوئی بھی پریشانی ان کے عالم میں ہے، اس کے گھر میں جو چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسی صورت میں ہم اچھا کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، اور ہماری جو ہے کھانے پکانے کی خوشبو محسوس کر رہا ہے، جس سے اس کو تکلیف ہوگی، اور اس سے جو ہے یعنی بھوکا پیاسا رہنے سے جو ہے گنہگار بھی ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی بھیج سکو۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سالن پکاتے ہیں، کتنے 4 لوگ ہیں، 4 لوگوں کے پکاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر تھوڑا پانی ملاؤ، تھوڑا جو ہے اس کو پتلا کر کے جو ہے بازو والوں کو بھی تھوڑا آپ دو گے تو اس کے ذریعے سے وہ بھی خوش ہوگا۔ ہدیہ دینے سے، لینے سے کیا ہے خوشی ہوگی، ایک دوسرے کا جو ہے خیال کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے پڑوسی کی لغزشوں اور غلطیوں کو کشادہ دلی کے ساتھ نظر انداز کرنا چاہیے۔ ایک پڑوسی بیچارہ گھر بنا رہا ہے، اس کے سامنے جو ہے، کیونکہ اپنے گھر میں تو سامان نہیں ڈال سکتا گھر کے سامنے جو ہے آزو بازو رکھ رہا ہے، دوسرے پڑوسی کو چاہیے کہ جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھے، تکلیف یعنی خود کو تکلیف ضرور ہو رہی ہے تھوڑی بہت، لیکن برداشت کرے، چونکہ جو ہے وہ بھی مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں، خود تو اچھا گھر بنا لیتے ہیں اور اس وقت یاد نہیں آتا ہے کہ جو بازو والوں کو تکلیف ہو رہی، پڑوس کو تکلیف ہو رہی۔ جب دوسرا گھر بناتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں، ارے کیا بھائی پڑوس سے تکلیف دے رہے ہیں، آنے جانے کو تکلیف ہو رہی، کب کرتے کیا کرتے۔ اس طریقے سے خود اگر کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن دوسروں کے ذریعے سے اپنے کو تکلیف ہوتی تو کیا ہے اعتراض کرتے۔ تو پڑوسیوں کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کو نظر انداز کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، چونکہ ساتھ مل کر رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، دلوں میں اس طرح کی نفرتیں اگر ہم ڈال لیں گے تو پھر آگے ایک ساتھ رہنا یعنی رہ نہیں سکیں گے۔ تو اس سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چند باتیں ہمیں جو ہے پڑوسیوں کے سلسلے میں بتائی ہیں، اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں یعنی جس کا جو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسلام کے جو ہے بہت سارے آداب ہیں یعنی جس کا ہم خیال کریں گے تو جو ہے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، اور نفرتیں یعنی عداوتیں ایک دوسرے سے جو ہے دور ہوں گے۔ 2 منٹ یا 3 منٹ میں انشاءاللہ ایک اور اہم ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے
کہ موبائل فون کا ہم جو استعمال کرتے ہیں اس میں چند باتوں کا آپ خیال رکھیں. اس کا بھی جو ہے ادب ہے یہ کہ جو ہے زیادہ لمبی گفتگو نہ کریں، آگے والوں کو تکلیف ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے آپ یعنی جب نمبر ملا رہے ہیں تو صحیح نمبر ملائیں، تاکہ اگر آپ کسی کو فون کریں وہ سو رہا ہے اس کی نیند خراب ہوگی، ڈسٹرب ہوگا، اس بات کا خیال رکھیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو ہے خواتین اگر بات کر رہی ہیں کسی اور سے، جیسے کال سینٹرز میں بات کرتے ہیں وہ تو جو لچکدار انداز میں ایسی انداز میں بات کرتے ہیں، بالکل اسلام کا جو ہے خلاف طریقہ ہے. اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ جو ہے عورت دوسروں سے بات کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ عورت دوسروں سے بات کرے تو پست لہجے میں بات کرے، جیسے کہ قرآن میں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. اے نبی کی بیویوں تم بات کرو تو جو ہے اپنی بات میں لچکدار انداز میں بات نہ کرو. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. جس کے دل میں بیماری ہے تو جو ہے تمہارے بارے میں غلط سوچے گا، تمہارے بارے میں غلط سوچے گا. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سیدھی بات کرو، صحیح بات کرو، اپنی بات میں ہیرا پھیری یا اس طریقے سے جو ہے لوچدار انداز میں بات نہ کریں. اور اسی طریقے سے کسی کی اجازت کے بغیر اس کا فون استعمال نہ کریں. اس کا فون لے کر اس میں جو ہے دیکھتے رہنا، فون کرنا بغیر اجازت کے بات نہ کریں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے فون میں جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں، تو بغیر اجازت کے ریکارڈ نہ کریں. یہ بھی جو ہے بہت اہم بات ہے. آج کل کیا ہے یعنی بہت سے لوگ ہر بات کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بات دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جبکہ اس کو جو ہے رازداری میں رکھنی چاہیے تھی. اور اسی طریقے سے کسی حرام کام کی خاطر فون کا استعمال ہرگز نہ کریں. اور اسی طریقے سے جب آپ کو کوئی فون کر رہا ہے فوراً اس کو ریسیو کر لے، اس کو اٹھا لے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے آپ کو جواب نہیں دینا ہے تو پھر جو ہے یعنی ایک مرتبہ تو کم سے کم اس کو بول دیں کہ بھائی میں جو ہے بعد میں کرتا ہوں، میں کوئی اور کام میں ہوں. وہ آپ کو فون کر رہا ہے، کرتے جا رہا ہے اور آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کا وقت خراب ہوگا اور آپ کے بارے میں وہ غلط سوچنے لگے گا. اس وجہ سے فوراً جو ہے اس کے فون کا جواب دینے کی، اس کال ریسیو کرنے کی کوشش کریں. اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی اور نفرتیں دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو اسلامی آداب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر اسلامی طرز زندگی ہمیں اختیار کرنے سے تمام مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.